کیا آپ اپنی لائف میں اپنے کریکٹر میں ایک مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ مجھے اگر 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں دنیا فتح کر لوں گا۔ وہ سوال کیا تھے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے لیے کون سا وقت زبردست ہے، یعنی کہ مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ کس وقت میں کون سا کام کروں۔ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے علم میں یہ بھی آ جائے کہ میرے لیے اچھے لوگ کون سے ہیں اور برے لوگ کون سے ہیں، میں صرف انہی لوگوں سے ملاقات کروں جو میرے لیے زبردست ہیں۔ اور اس کا تیسرا بڑا ہی اہم سوال تھا، وہ کہنے لگا مجھے یہ بھی پتہ چل جائے، میرے علم میں آ جائے کہ کون سے کام میرے لیے اچھے ہیں اور کون سے کام میرے لیے نامناسب ہیں، میں صرف اور صرف انہی کاموں کو چوز کروں جو میرے لیے آگے جا کے مجھے فائدہ پہنچائیں، اور جن کاموں نے مجھے نقصان دینا ہے میں پہلے ہی وہ سکپ کر دوں یا چھوڑ دوں۔ اس بات کو لے کر وہ کافی جستجو میں تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں یہ اعلان کروا دوں پوری سلطنت میں، اور پوری سلطنت سے عقل مند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لوں اور ان سے ان سوالات کے جواب طلب کروں۔ ایسا ہی کیا گیا، اعلان ہوا، پوری سلطنت سے مختلف لوگ آئے اور ان 3 سوالوں کے جواب دینے لگے۔ اس کے پہلے سوال کے جواب میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ صحیح وقت معلوم کرنے کے لیے ہفتوں، مہینوں، پھر سالوں کا ایک کیلنڈر ترتیب دیا جائے اور پھر اس حساب سے بادشاہ کو بتا دیا جائے کہ یہ ایسے ایسے کام کیے جائیں۔ جبکہ اس بات کے رد میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے کہ مستقبل کے کام حال میں کیسے طے اور متعین کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں جو کہ یہ تھا کہ مجھے اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ میرے لیے اچھے اور کام کے لوگ کون سے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بادشاہ سلامت کے لیے سب سے زبردست لوگ اور سب سے کام کے لوگ واریئرز اور جنگجو ہیں، کیونکہ وہ اس کی سلطنت کو بچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بادشاہ سلامت کے لیے سب سے کام کے لوگ ڈاکٹرز اور طبیب ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی مختلف رائے تھی۔ اور جو آگے والا سب سے آخری سوال تھا، اس حوالے سے بھی لوگوں نے الگ الگ رائے دیں، لیکن کوئی بھی جواب بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ بادشاہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تھا اور وہ اسی کھوج میں لگا ہوا تھا کہ اگر میں ان 3 سوالوں کے جواب پتہ کر لوں تو میں دنیا فتح کر سکتا ہوں، میں زندگی میں کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ اسے بتایا گیا کہ شہر سے دور جنگل میں ایک بزرگ شخص رہتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے ان 3 سوالوں کے جواب طلب کروں گا۔ وہ بزرگ جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہا کرتے تھے، وہ سادہ اور عام لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے محافظوں کے ساتھ اپنے محل سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل سے کافی دور اس نے اپنے محافظوں اور گھوڑوں کو کھڑا کر دیا، شاہی لباس اتار دیا اور پھر ایک سادے لباس میں ملبوس ہو کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جو ہی وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا وہ کمزور طبیعت والا ایک شخص ایک کھدال لے کر زمین کے مختلف گڑھے کھود رہا ہے۔ وہ ان کے آہستہ سے ان سے قریب ہوا اور سلام کے بعد یہ عرض کیا کہ بزرگوں، میں آپ سے ان 3 سوالوں کے جواب معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان بزرگوں نے سوال کا جواب تو دیا،
لیکن آگے کسی قسم کی کوئی بات بادشاہ سلامت سے نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے یہی بات پھر دہرائی، لیکن ان بزرگوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ اس وقت کو تھوڑی دیر گزری اور بادشاہ ان بزرگوں سے کہنے لگا جو کہ کمزور جسم رکھنے والے تھے کہ اپنا کھدال مجھے دیجیے، آپ کی جگہ میں کام کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کھدال پکڑا اور گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ بزرگ آرام سے سائیڈ پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ سلامت یہ سوال دہراتے رہے کہ بزرگ، میں آپ سے ان 3 سوالوں کے جواب طلب کرنے آیا ہوں۔ لیکن بزرگوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ جب سورج ڈھل رہا تھا تو بادشاہ نے کھدال سائیڈ پہ رکھا اور کہنے لگا، میں یہاں سے نکلتا ہوں، اور پھر آخری دفعہ پوچھا کہ میں آپ سے ان 3 اہم سوالوں کے جواب طلب کرنے آیا تھا۔ ان کے بادشاہ کے اس دفعہ اس سوال پر بزرگوں نے ایک سائیڈ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور جب وہ شخص قریب پہنچا تو اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے، اور آتے ہی جوں ہی وہ بھاگتا ہوا شخص آ کے رکا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بزرگ اور بادشاہ نے مل کر اس کے کپڑے دیکھے اور دیکھا کہ پیٹ پر ایک انتہائی گہرا زخم تھا۔ انہوں نے اس کی پٹی کی، زخم کو صاف کیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر تک اسے آرام آیا تو وہ اٹھ کر دیکھنے لگا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ اس شخص کو اٹھا کر وہ جھونپڑی میں لے گئے۔ بادشاہ کو کافی دیر گڑھوں کی کھدائی کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ اس نے بھی ٹیک لگائی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے جب صبح آنکھ کھولی تو وہ شخص جو کہ رات کو زخمی حالت میں انہوں نے پکڑا تھا، وہ ان کی طرف چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ بادشاہ سلامت چونک کر کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ شخص انہیں بتانے لگا کہ آپ نے میرے آبا و اجداد کی زمین ہڑپ کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا۔ میں ان کا بدلہ لینے آج آپ کے پیچھے آیا تھا۔ جب آپ اپنے محافظوں اور گھوڑوں کو وہاں کھڑا کر کے آگے آئے تھے اور مجھے تھا کہ آپ آج ہی واپس لوٹیں گے، میں آپ کو گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ شام تک واپس نہیں لوٹے، میں وہاں سے نکلا اور تب آپ کے محافظوں کو اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے زخمی کر دیا، البتہ میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے رات کو میری جان بچائی ہے، میں آپ کو اپنے آبا و اجداد کا قتل اور زمین والا معاملہ بھی معاف کرتا ہوں، اور اپنی نسل کو بھی، اپنے بچوں کو بھی آپ کی غلامی میں پیش کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت اس بات کو جان کر انتہائی خوش ہوئے کہ اتنی معمولی سی چیز سے ایک پرانی دشمنی ختم ہو گئی۔ جوں توں کر کے اس شخص کو گھر بھیج دیا گیا، اور بادشاہ صبح پھر واپس گھر لوٹنے سے پہلے ان بزرگوں سے وہی 3 سوال دہرانے لگا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جب پہلا سوال چونکہ یہ تھا کہ سب سے قیمتی وقت کون سا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ جب میرے پاس آئے اور میرا کھدال پکڑ کر زمین کھودنے لگے، وہ آپ کے لیے سب سے اہم اور قیمتی وقت تھا، کیونکہ اگر آپ وہاں پر وہ میرا کھدال نہ پکڑتے، زمین نہ کھودتے، اگر وہاں پہ نہ رکتے اس وقت، تو وہ شخص آپ کو قتل کر دیتا واپسی پہ جاتے ہوئے۔
اور وہاں پر سب سے اہم لوگ آپ کے لیے میں تھا. آپ نے میری طرف دیکھا اور میری ہیلپ کی، اور سب سے اہم کام وہی تھا میری مدد کرنا. اگر آپ میری مدد نہ کرتے، اگر میری اس کمزور طبیعت، کمزور شخصیت یا کمزور جسم کو دیکھ کر میری ہیلپ نہ کرتے، آپ واپس چلے جاتے، تو جو شخص ضرور آپ کو قتل کر دیتا. اسی طرح جب وہ شخص دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، ہمارے پاس آیا، تو اس وقت ہمارے لیے سب سے قیمتی وقت وہ تھا، اور سب سے اہم شخص، اہم پرسن وہ زخمی آدمی تھا، اور سب سے اہم کام اس کو پٹی کرنا تھا. اور اگر اس سے آپ پٹی نہ کرتے اور اسے چھوڑ دیتے، اپنا دھیان کسی اور طرف بٹاتے، تو یقیناً وہ شخص نہ آپ کو معاف کرتا، نہ وہ بچ پاتا، نہ آپ کی دشمنی ختم ہوتی. آخر پہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ سب سے قیمتی وقت ہے ناؤ. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم از ناؤ. اب، یعنی کہ اب کا وقت، رائٹ ناؤ کا وقت آپ کے لیے سب سے اہم ہے. آپ اس لمحے یہ پاور رکھتے ہیں، اپنے وقت پر قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دیں، ایک بڑا فیصلہ لے لیں، اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں، یا کچھ نیا سیکھنا شروع کر دیں. اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم لوگ وہ ہیں جو آپ کے آس پاس، آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور آپ کی زندگی میں سب سے اہم کام ہے نیکی. نیکیاں کرتے چلے جائیں، نیک لوگوں سے ملیں، اور نیکی کو اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ انسان صرف نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ بھی ان تینوں سوالوں کے جوابات جو وہ بزرگ نے ان کو واضح کیے تھے، اسی پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین مانیے آپ کی زندگی بھی انتہائی آسان ہو جائے گی. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے سامنے سارے کے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے. آپ اپنا ٹائم پہچانیے. اب کا وقت آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہے. آپ اپنے جاننے والوں سے جھگڑے ختم کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی زندگی میں آس پاس ہیں، آپ کے فیملی، آپ کے دوست، اور آپ کے وہ لوگ جن سے آپ ناراض ہیں، وہ جو آپ کے آس پاس ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے لیے قیمتی ہیں. اور سب سے اہم کام آپ کی زندگی میں نیکی ہے. نیکی کرتے چلے جائیں، کیونکہ نیکی آپ کی زندگی میں ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اور یہی وہ کام ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے بہترین ہے کرنے کے لیے. ویڈیو کے آخر پہ ان تینوں سوالات کو پھر دہراؤں گا، اور آپ سے یہ مخاطب ہو کر کہوں گا کہ ان سوالات کے جوابات ذہن میں رکھ کر زندگی کے اصول بنا لیں، اور انہی پر چلنا شروع کر دیں. آپ کی زندگی یقیناً آسان ہو جائے گی. سب سے پہلے نمبر پہ کہ آپ کے لیے سب سے قیمتی وقت کون سا ہے جس پر آپ مختلف کام کو سر انجام دیں، وہ ہے اب. جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگ کون سے سب سے زیادہ آپ کے لیے اہم ہیں؟ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ کی فیملی ممبرز، آپ کے دوست احباب. جہاں پر بھی ہیں، جو بندہ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے. تیسرے نمبر پہ آپ کے کرنے کے لیے کام نیکی کریں، اچھائی بھلائی کریں. اللہ نے کے مان.